الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم درود پاک۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی اور محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سفر کے مہینے کی مناسبت سے چند معروضات عرض کی تھی، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ سفر کے مہینے کو بہت سے لوگ نعوذ باللہ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں سفر کرنے کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا سب سے بابرکت اور مبارک سفر ہجرت کا سفر اسی سفر کے مہینے میں شروع ہوا تھا۔ اسلام نے تعلیم یہ دی ہے کہ جو اللہ پر جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ایک شخص گمان کر لے کہ میرے لیے منگل کو سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے تو عموماً اس کے اوپر آزمائش آتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معاملات صحیح رکھے اور اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا کرے، اور یہ جانوروں سے بدشگونیاں، کالے بلے اور کالے کتے سے بدشگونیاں، پرندوں سے بدشگونیاں، یہ ساری چیزیں اسلام منع کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے اس کے ستارے بڑی گردش کر رہے ہیں، یعنی ستارہ پرستی کا ذہن آج تک لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جناب انسان کے حالات کے اوپر جو تغیر آتے ہیں اس میں ان ستاروں کا بہت بڑا دخل ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ جی وہ حساب کیا آپ کا ستارہ کون سا ہے؟ یہاں 80 گز کا پلاٹ نہیں اس سے لیا جاتا اور وہاں پورا ستارہ اس کے باپ نے خریدا ہوا ہے کہ جناب اس کا یہ ستارہ ہے۔ اخبارات میں بھی آتے ہیں کہ جی یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور پھر اس میں لکھا ہوتا ہے تاریخ پیدائش کے حساب سے کہ آپ کا یہ ستارہ ہے، آپ کا یہ ستارہ ہے۔ جو گھر میں اللہ نے تجھے بیگم کی صورت میں تارہ دیا ہے تو اس کی فکر کر، وہ تجھے دن میں بھی تارے دکھاتی ہے، اور تو رات والے تاروں کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں کچھ یہود سے، کچھ نصارہ سے، کچھ روافض سے، کچھ ہندوؤں سے یہ ہمارے ذہنوں میں منتقل ہوئی ہیں، اور ہمیشہ بدعقیدہ انسان اللہ پر توکل نہیں کرے گا، اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا، وہ ارد گرد کے ماحول کو سامنے رکھ کر کہے گا یہ ہوا تو یہ ہونے والا ہے۔ یہ کسریٰ کی آگ بجھتی نہیں تھی، وہ کہتے تھے جس دن یہ آگ بجھی تو ہمارے لیے مسائل ہیں۔
اور آگ جب تیز ہوتی تو کہتے اب حالات خراب ہونے والے ہیں، آگ ذرا دھیمی ہوتی تو کہتے آج حالات ٹھیک رہیں گے۔ میرے نبی جب دنیا میں پیدا ہوئے جس دن، اللہ نے اسی دن ان کی آگ کو بجھا کر ساری بدعقیدیوں کو ختم کیا۔ تو آج جس طرح اس معاشرے میں بدعقیدگی کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے، کبھی اپنے ہاتھ دکھائیں گے لکیریں کیا کہہ رہی ہیں، پھر وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا شخص وہ تیری تقدیر کے فیصلے کرے گا اور تیری تقدیر بتائے گا، اس کو خود پتہ ہوتا تو وہ خود فٹ پاتھوں پہ بیٹھا ہوا ہوتا۔ اور کسی رکشے کے پیچھے بڑا پیارا شعر لکھا تھا، مت کر یقین اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ جن کے ہاتھ نہیں ہیں تو ان کی لکیریں سے کیا فیصلے، پھر ان کی قسمت کا کیا کہو گے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرے انسان۔ میں حیران ہوتا ہوں ان حضرات کی بہادری کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر، کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں۔ وہ ایک قوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا چلیں ہم مشورہ کرتے ہیں۔ دوبارہ گئے مدینہ منورہ میں جہاں وہ قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا، ملنے آیا تھا وفد کی صورت میں، جا کے مشاورت کی، پھر آئے جی اچھا ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہم جو ہیں وہ ہمارا جو بت ہے ہمارے علاقے میں، ہم جو ہیں اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اس کو نہیں توڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اسلام ہو اور بت بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے۔ کام پھر مشورہ کر کے آتے ہیں، پھر گئے، پھر مشورہ کر کے دوسرے دن اور کہا جی ہم نے مشورہ یہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم توڑ دیں گے، ہم اس بت کو ختم کروائیں گے لیکن خود نہیں، آپ اپنے کسی ساتھی کو بھیجیں وہ توڑے گا۔ کہاں ٹھیک ہے یہ شرط منظور ہے۔ ذہن میں یہ کہ جس کو ہم نے ساری زندگی خدا بنایا، بندے کو چیک کریں گے، اگر اس کو اس نے دھڑم کر کے پھینکا نا پھر سمجھ لو ہمارا والا ہی دین، اگر نہیں تو سمجھ لو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی ساتھ گئے ہیں ان کے علاقے میں، سارا گاؤں دیکھ رہا ہے ابھی پتہ نہیں کچھ ہوگا۔ انہوں نے ہاتھ میں کدال پھاوڑا لیا، توڑا لے کر سر کو مارا، ناک کو مارا، ملیا میٹ کر کے بالکل لیول زمین کے ساتھ اس کا ملبہ کر کے، ہاتھوں کو جھاڑ کر اپنی آستینوں کو سیدھا کر کے، جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں کو کچھ نہیں کہا، دل میں اسلام کی محبت آئی اور سارے یک زبان ہو کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج ہمارا ذہن یہ ہے کہ کوئی ایسے کام کرتے ہوئے تھوڑا وہ ڈر ہوگا، نہیں یار کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یار ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ ہو۔ اس لیے جو شخص صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے انہیں پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے۔ یہ کالی پگڑی والے سپر پاور کو اپنے قدموں میں جھکانے والے اللہ کی توفیق سے جب بامیان کے بتوں کو توڑ رہے تھے، ساری دنیا کہتی تھی نہ کرو، صدیوں پرانے، کچھ ہو نہ جائے، کچھ یہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں نسوار نہ ملے پھر کچھ ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسا ملیا میٹ کیا، ایسا ملیا میٹ کہ جاپان نے کہا یہ جتنے وزنی ہیں ہم مشینوں کے ذریعے انہیں بالکل سنبھال کے نکالیں گے، جتنا وزن کا یہ بت ہے اتنے وزن کا ہم تمہیں سونا دیتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہ کہنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تاریخ کے اوراق میں بت فروش نہیں، بت شکن اپنے کو لکھوانا چاہتے ہیں۔ بت فروش نہیں، بت شکن۔ انہوں نے کہا کہ جب توڑ دیا نا
بارود کے ذریعے سے، اتنا بڑا بڑا کہ اس کے سر کے اوپر گھومتے تھے لوگ۔ پھر انہوں نے کہا اس کا ملبہ ہمیں دے دو، ہمارے خداؤں کی ہڈیاں ہی دے دو، کچھ تو دو۔ انہوں نے کہا ہم اسے ایسا زمین کے ساتھ مٹی میں ملائیں گے تمہیں اس کا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ اور جس دن یہ کام ہوا اسی دن قحط سالی تھی، تو اللہ نے باران رحمت کا نزول فرمایا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو کشتی میں جا رہے تھے کسی قافلے کے ساتھ، اور طوفان کی لپیٹ میں وہ کشتی طوفان کی لپیٹ میں آئی، یہ کسی جزیرے کے اندر جا کر ایک تختے کے سہارے سے پہنچے، اکیلے ویران جگہ، ایک غار نظر آیا، اس غار کے اندر چلے گئے، اور جب دیکھا تو ادھر ایک عجیب سی مخلوق زنجیروں میں جکڑی ہوئی، جس کا فرنٹ اور بیک اس کا فرق پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دیکھا تو اس نے کہا کہ کون ہو؟ کہا جی تمیم نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ منورہ۔ اچھا، کھجوروں والی زمین سے؟ ہاں۔ وہ بحیرہ طبرس کے پانی کا کیا حال ہے؟ ہاں جی ابھی باقی ہے۔ اس نے 2-3 سوال کیے، اب کہا اچھا جس دن یہ پانی طبرس کا سوکھ کر نہر ختم ہوگی اس دن یہ میری زنجیریں ٹوٹیں گی۔ یعنی اتنا بھیانک منظر کہ غار کی تنہائی اور پورے جزیرے میں کوئی نہیں، اور اتنی عجیب و غریب شکل کا انسان، اور پھر وہ انسان نما کوئی دیو، اور اس کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی، حواس باختہ بھی نہیں ہوئے، گھبرائے بھی نہیں ہیں۔ اور جنہوں نے کیسر و کسرا کو دن میں تارے دکھائے ہوں وہ ان چیزوں سے کہاں سے ڈرا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ اثر ہے۔ وہاں سے جب نکل کے کسی طرح جب مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ کے نبی کو بتایا تو فرمایا تمیم تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ دجال تھا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کی زنجیریں ٹوٹیں گی اور یہ باہر آئے گا۔ دجال سے ملاقات کر کے آنے والے صحابی کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغ جلائے ہیں۔ رات کو اندھیرا ہوتا تھا، روشن کیا مسجد نبوی کو، اور پھر مسجد نبوی کو جب روشن کیا تو ان کو دیکھ کر، اور تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، تو حضرت عمر نے بہت اس کو پسند کیا، اور پھر مسجد نبوی میں کئی چراغ جلوائے۔ تو حضرت عمر کا جب انتقال ہوا تو حضرت علی نے اس موقع پہ فرمایا اللہ عمر کی قبر کو ایسا منور کر دے کما نورہ مساجدنا، جیسے عمر نے ہماری مسجدوں کو منور کیا، تو عمر کی قبر کو ایسا منور کر دے کما نورہ مساجدنا، جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو منور کیا۔ پتہ چلتا ہے علی عمر کو دعائیں بھی دیتے ہیں، اور علی اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد بھی بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ کہ اللہ جیسے ہماری مسجدوں کو، ہمارے باڑوں کو نہیں، ہماری مسجدوں کو جیسے منور کیا، علی کی عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ بولو بولو۔ یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگیوں کا اگر مطالعہ ہوگا تو یہ جو ذہن میں شکوک و شبہات، بدشگونیاں، ہاتھوں میں خارش ہو تو دولت آنے والی ہے، یوں ہو تو یوں ہونے والا ہے، آنکھ پھڑکے تو کچھ ہونے والا ہے، کوا آئے تو مہمان آنے والا ہے، الو آ جائے تو کہتے ہیں یہ بڑا منحوس ہے، کہتے ہیں یہ نہیں، بہت منحوس ہے۔ اور پھر اس کی آنکھوں، چونکہ الو کی وہ پلکیں نہیں ہوتی، ہوا ڈائریکٹ آنکھوں میں لگتی ہے، تو اس کی آنکھوں سے عموماً پانی بہتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پتہ ہے کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ حسین کے غم میں روتا ہے۔ میں نے کہا یہ الو کے ساتھ بالکل چھوٹا سا الو جیسا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ الو ہے اور یہ الو کا پٹھا ہے۔ بھائی الو کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ بولو۔ کتے کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ پلا۔ اور الو کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟
الو کا پٹھا۔ میں نے کہا یہ الو کا پٹھا یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہتے یہ بھی حسین کے غم میں ہے۔ کہ چل مذہب تو پتہ چل گیا، بہرحال یہ الو ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، یہ حسین کے غم میں روتا ہے۔ یہ ساری باتیں، پرندے سے، جانوروں سے تیز ہوائیں چلیں، کہتے ہیں جب دھوپ میں بارش ہو نا، ہمارے ہزارے والے کہتے ہیں گیدڑ اور گیدڑی کی کہیں شادی ہو رہی ہوگی اس لیے دھوپ میں بارش ہوئی ہے۔ میں کہا نکاح ابا نے تیرے پڑھایا تھا اور چھوارے چچا بیچ کے آیا تو دے کر آیا تھا بانٹ کے، اس لیے جناب دھوپ میں بارش ہو رہی ہے کہ گیدڑ اور گیدڑی کی کہیں شادی ہو رہی ہے۔ ادھر صحابہ کا دشمن شادی نہیں کرتا، متا پہ گزارا کرتا ہے، یہ گیدڑ سے شادیاں کروا رہا ہے، اس کو کیا پتہ نکاح کا اور حلال اور حرام کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، خدا کی قسم ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد تھی کہ اللہ پر ایسا توکل تھا کہ جانوروں کو حکم دیتے تو وہ بھی جنگلوں کو خالی کر دیتے، درندوں کو حکم دیا تو انہوں نے بھی ان سے حیا کی، سمندروں پہ چلے تو اپنے گھوڑے اس طریقے سے بھگائے جیسے شہ سوار چٹیل میدان میں گھوڑوں کو بھگایا کرتا ہے۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہم جب دیکھتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر کے مہینے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا، اور اسلام جب قبول کیا پھر اللہ پر اتنا توکل، کئی ویرانوں کے سفر اکیلے طے کیا کرتے تھے، کئی جنگلوں کے سفر اکیلے طے کیا کرتے تھے، کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، بلکہ روم کے بعد ایک جرنل کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے اس نے ایک تلوار دکھائی، ہماری تلواروں پہ ایسا زہر لگا ہے خالد تمہیں پتہ نہیں، تم اگر زخمی بھی ہو جاؤ تھوڑی دیر بعد اس زہر کے اثر سے مر جاؤ گے۔ یہ کہا کیسا زہر ہوتا ہے؟ اس نے شیشی دکھائی، یہ کہا ادھر دکھاؤ، شیشی لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پڑھ کے سب پی گئے، کہا ابھی گرا ابھی گرا ابھی گرا، پڑھ کے پی گئے۔ وہ کہتا ہے جنرل ابھی گرا، خالد کہتا ہے یہ زہر میں مارنے کی طاقت نہیں، طاقت میرے رب کے پاس ہے۔ ایسا دشمن پہ روب، اور خالد تو پھر خالد تھا نا، اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کوئی خالد عطا فرمائے جو دنیا کی کفار کو یوں آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرے۔ خالد تو پھر خالد تھا۔ ایک علاقے میں رومیوں سے مذاکرات، انہوں نے کہا خالد کو بھیجنا ہے، مطلب یہ تھا کہ اس پر روب ڈالنا ہے۔ اور حضرت خالد جب گئے، انہوں نے رستے کے دونوں طرف جہاں سے انہوں نے آنا تھا اپنی فوج سے چن کے اونچے لمبے تڑنگے جاندار قسم کے سپاہیوں کو نکالا، 10,000 کی تعداد میں، ان کو لوہے میں غرق کیا اور تلواریں ہاتھ میں لے کر کہا کہ یوں کھڑے ہو، جب یہ آئے تم لوگوں کو دیکھے تو اس کے دل میں رعب پیدا ہو کہ کس قوم سے ٹکرانے آیا ہوں۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سامنے آ کون رہا ہے، کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جب خالد ابن ولید آئے، صاحب بصیرت تو تھے، سمجھ گئے یہ مجھ پر روب ڈالنے کے لیے کیا ہے، ایسے نو ٹینشن کا بورڈ لگا کر یوں جناب بالکل بے توجہی کے ساتھ وہاں خیمے تک پہنچے ہیں۔ یہ سب حیران ہو گئے، وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی روب نہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں۔ انہیں کیا پتا تھا یہ اثر پروف قوم ہے، جب سے انہوں نے نبی کا حسن دیکھا ہے، یہ ان کو کوئی حسن اچھا نہیں لگتا جب تک انہوں نے نبی
کی شجاعت دیکھی ہے، اب کسی کی شجاعت ان کے سامنے کوئی شجاعت نہیں ہے۔ یہ اپنی شہادت کو تم جیسے شراب سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ جذبہ شہادت کو محبت کرتے ہیں، اور یوں انداز میں گئے ہیں اور جا کر ان سے کہا سنو اگر کلمہ پڑھتے ہو ٹھیک، ورنہ جزیہ دے کے لو، ورنہ یہ خالد کی تلوار تمہاری فیصلہ کرے گی۔ یوں کہہ کر وہاں سے واپس آئے، انہوں نے کہا یار انہوں نے تو کوئی توجہ ہی نہیں دی ہے، ان کے اوپر تو کوئی پریشر ہی نہیں پڑا ہے۔ پریشر کیسے پڑتا؟ یہی خالد ابن ولید کسی محاذ پہ لڑ رہے ہیں اور حضرت مسنا تابعی ہیں، یہ رومیوں نے ایرانیوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا وہاں مسلمانوں کو، تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ خالد کا مائنڈ دیکھنا ذرا، اور کسی جرنل کو اگر خدا کی قسم کامیاب جرنل بننا ہے وہ خالد ابن ولید کا مطالعہ کرے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، اسے پتہ چلے گا کہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کیسے بات کی جاتی ہے، دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے کیا مائنڈ بنانا پڑتا ہے، کیسا ذہن ہونا چاہیے، مورال کتنا بلند ہونا چاہیے۔ یہ حضرت مسنا جب آئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے اتنی فصاحت کے ساتھ خطبہ پڑھا کہ حضرت وہ جو ایران کے فارس کے علاقوں کے بارڈر پہ جو لوگ مسلمان ہوئے، فارسی بانوں نے ایرانیوں نے ان کے زندگی جینا حرام کیا ہے، یہاں بھی لشکر کشی کریں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم پہلے ہی اتنے محاذ پہ لڑ رہے ہیں، ابھی ارتداد کے فتنے سے فارغ ہوئے ہیں، منکرین زکوٰۃ کے فتنوں سے لڑائی لڑی ہے، ابھی مسلمہ کے ساتھ مقابلے ہوئے ہیں، یہ اسود انسی کا مقابلہ ہے، اتنے محاذ اور اتنی بڑی طاقت، فارس اور روم کی سلطنتیں بڑی تھیں، ان سے کیسے مقابلہ، ابھی ایک جگہ سے فارغ ہونے دو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، وہاں کے مسلمان بہت سخت تکلیف میں ہیں، آئے روز ان کی عزتوں پر فارس کے فوجی آ کر حملہ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا چلو میں دیکھتا ہوں، خالد کو بلوا کے مشورہ کرتا ہوں۔ ان کو محاذ سے خط کے ذریعے بلوایا اور کہا خالد مسنا آیا تھا ایک نام کا، اور وہ یوں یوں کہہ کے گیا ہے۔ خالد بن ولید نے کہیں انہیں بلوایا اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ان فارسیوں کی جو فوج ہے وہ کیسے لڑتی ہے، اسلحہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا خالد ان کی فوج ایسی ہے مکمل لوہے میں غرق ہوتی ہے، سر پہ جنگی ٹوپی ہوتی ہے، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیریں باندھ کے لڑتے ہیں، 12 16 ایک ہی زنجیر میں، تاکہ کوئی بھاگے نہ، ایک بھاگنے کی کوشش کرے تو باقی اس کو آگے لائیں، اور اتنے بہادر ہیں وہ پورے لوہے میں غرق ہوتے ہیں، اور ایسی ان کی فوج ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، کہا خالد اب کیا ارادہ ہے؟ کہا حضرت لڑیں گے۔ کہا لڑیں گے کیا مطلب؟ کہا کہ جو اتنا اپنے کو بچا کر آئے، پتہ چلتا ہے اس قوم کو زندگی بہت عزیز ہے، اور جس قوم کو زندگی عزیز ہو وہ ہمارے سے مقابلہ نہیں کر سکتی کہ ہمیں تو موت عزیز ہے۔ آج کا کوئی جرنل ہوتا کہتا نا بھائی ملیم میٹ کر دیں گے، جیسے مشرف تھا، امریکہ نے صرف تھوڑا سی دھمکی دی ہم ملبہ بنا دیں گے، وہی حالت اس کی خراب، اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس پاکستان میں اس کے پاس اللہ رب العزت کے مدد کے ساتھ ایسی قوم موجود ہے جو امریکہ جیسو دسیوں پیدا ہو جائے ان کو دن میں تارے دکھائے، لیکن جرت کوئی چیز ہوتی ہے۔ خالد کے سامنے انہوں نے جب یہ بات رکھی، بجائے پریشر لینے کے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ قوم تو لگتا ہے موت سے بہت ڈرتی ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہو وہ ہمارے مقابلے میں کہاں آ سکتا ہے، ہمیں تو موت بہت زیادہ عزیز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر کے مہینے میں وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر جب اسلام قبول کیا پھر دنیا نے دیکھا کہ جس جنگ میں گئے پھر وہ جنگ مسلمان کبھی بھی نہیں ہارے، پھر وہ جنگ ہمیشہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، پھر اس جنگ میں اللہ نے فتوحات دی۔ کیوں؟ جب یرموک کی لڑائی تھی اور 3000 کا لشکر اور مقابلہ 1.5 لاکھ کے ساتھ، جب وہاں پہنچے تو وہاں پتہ چلا کہ دشمن تو اتنی بڑی تعداد میں،
اور پیغمبر نے پرچم دیا حضرت زید بن حارثہ کو اور کہا جب تم شہید ہو تو جعفر ابن طیار کو کہا جھنڈا تم سنبھالو، تم شہید ہو تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو کہا کہ جھنڈا تم نے سنبھالنا ہے۔ چنانچہ یہ صحابہ سمجھ تو گئے کہ ہماری شہادت یقینی ہے، پیغمبر نے جو یوں اشارہ دیا ہے، چنانچہ اب وہاں لڑائی ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں وحی کے ذریعے، اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنے پریشان، کیونکہ وحی کے ذریعے بتایا کہ فوج آپ کے سپاہی ان کی فوج کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے، کہا لوگو حضرت زید شہید ہو گئے ہیں۔ پھر وہ جھنڈا حضرت جعفر طیار نے لیا اور جب وہ بھی شہید ہوئے اللہ کے نبی حضرت جعفر طیار کے گھر میں گئے، ان کے بچے کو پیار کرتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہیں ایسا تو کبھی بھی اللہ کے نبی نے نہیں کیا، آج کوئی بات ہوگی؟ تو فرمایا کہ جعفر بن طیار شہید ہو گئے ہیں اور جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں، ان کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا ہے، اللہ نے جعفر کو جنت کے پر عطا فرمائے ہیں۔ اب وہ جنت کے اندر بازو نہیں ہے، جنت میں جو بازوؤں کے بدلے پر اللہ نے دیے اس پر کے سہارے جنت کی سیر کرتا ہے۔ حضرت جعفر بھی شہید ہوئے، پیغمبر کا غم بڑھتا جا رہا ہے، پریشانی کے اثرات صحابہ کہتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسرے دن آئے مسجد میں، فرمایا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جب آئے تو پیغمبر کا چہرہ مسکرا رہا تھا، صحابہ نے فرمایا ابھی پیغمبر کا چہرہ مسکرا رہا ہے، لگتا ہے کوئی اچھی خبر ہے۔ فرمایا لوگوں زید تو شہید ہو گیا، جعفر تو شہید ہو گیا، عبداللہ ابن رواحہ تو شہید ہو گیا، اب جھنڈا ایک ایسے شخص نے اٹھایا ہے سیف من سیوف اللہ، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جھنڈا گرا ایک مسلمان نے اٹھایا، انہوں نے دیکھا تو حضرت خالد کو کہا جھنڈا آپ سنبھالو، کہا بھائی میں نے نہیں سنبھالنا، کہا بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اس آدمی نے کہا بھائی آپ نے اب سنبھالنا ہے۔ جب جھنڈا لیا تو سب سے پہلے فوج کو کہا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، رات ہو گئی تو رات کو خالد بن پلاننگ میں تو بہت ماہر تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، رات کو یہ کہا کہ فوج کی پوزیشنوں میں تبدیلی کی، اپنے مجاہدین کی، جو میسرہ پہ تھے میمنہ میں لائے، جو میمنہ میں تھے ان کو میسرہ پہ لے آئے، دائیں طرف والوں کو بائیں طرف، بائیں طرف والوں کو دائیں طرف، فرنٹ والوں کو کہا تم پیچھے چلے جاؤ، پیچھے والوں کو کہا تم آگے آ جاؤ۔ اب یہ پوزیشنیں یوں کر دیں، جب صبح کا اجالا ہوا دشمن نے جب صحابہ کو دیکھا تو کہو ہو رات کو مدینے سے مدد آ گئی ہے، کیونکہ یہ نئے لوگ بھی آ گئے ان کی فوج میں، کل تک یہاں کا جھنڈا کوئی اور تھا، یہاں کا جھنڈا کوئی اور تھا، یہاں کا پرچم کچھ اور تھا، یہاں کا لگتا ہے اب نئے لوگ بھی آ گئے۔ یوں دنیا نے دیکھا کہ یہ 3-4 ہزار کا لشکر 2 لاکھ کی فوج کو ایسے تگنی کا ناچ نچوا کر مدینۃ المنورہ میں بحفاظت تمام صحابہ کو لے کر پہنچے ہیں۔ یہ کمال اور یہ کارنامہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنگلوں کے جنگل طے کیے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن کبھی کسی چیز سے گھبرائے نہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تبھی ہماری زندگیوں کے اندر ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ نہ کیا، اور آج کے دور میں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے اسکولوں کے نصابوں سے صحابہ کی تعلیمات نکالی گئیں، ان کی زندگی کے حالات کو نکالا گیا، اور اس کی جگہ کبھی شیکسپیئر کی، کبھی ایڈیسن کو، کبھی جناب فلاں فلاں کو لائے۔ اگر اس قوم کو دنیا میں غلبہ دلوانا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کروانا پڑے گا۔ اور جو قوم اپنی تاریخ اور اپنا کلچر بھول جاتی ہے، یہ قوم پھر دوسروں کے لیے کھلونا بن جاتی ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لو، وہ کالی پگڑی والے خدا کی قسم اپنا کلچر نہیں بھولے۔ قطر کے دوحہ مذاکرات میں بھی بیٹھے ہوئے تو وہی پگڑی، وہی لمبی لمبی قمیضیں۔ ہم تو کسی وی آئی پی جگہ جانا پڑ جائے تو اچھا خاصا دیندار بھی ٹوپی فولڈ کر کے جیب میں رکھے گا، تھوڑا پف شپ نکالے گا، یار ادھر تھوڑا سا صحیح نہیں ہے نا، وہ ذرا ملا پن اچھا نہیں لگتا۔ کھانے کے لیے بھی کہیں جائے گا، اگر وہاں سب کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھنے کا سسٹم نہیں، تو حضرت بھی شروع ہو جائیں گے، اور سائڈ پہ بیٹھنا ذرا اچھا نہیں لگتا نا یار، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دیکھو یار یہ بھی عجیب ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ فکر۔ اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ لوگ جو کچھ بھی کہیں، نبی کا ساتھ نہ چھوٹے۔ جبھی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں، جب کسریٰ کے دربار میں گئے ہیں بطور سفیر کی حیثیت سے، انہوں نے کھانا لگایا دسترخوان پر، ان کے لیے کھانا کھا رہے ہیں تو نوالا دسترخوان پہ گرا۔ اس قوم کے یہاں گرا ہوا نوالا اٹھا کے کھانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔ اب سب یوں آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، یہ عرب کا بدو کرے گا کیا؟ اٹھائے گا، کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ اب ایک طرف نبی کی سنت یہ کہ نوالا گرے تو اٹھا کے کھا لو، جس نوالے میں برکت ہوتی ہے شیطان ہاتھ مار کے گراتا ہے۔ چنانچہ اب وہ سب یوں آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ اس قسم کے پریشر کے ماحول میں نبی کی سنت پہ چلنا، اس کے لیے جگرا صحابہ والا چاہیے۔ ہم صحابہ تو کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ ہیں یا نہیں یہ دیکھنا ہے۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ جب یہ جذبہ ہوگا پھر اندر کی ایمان کا ایک ذائقہ مٹھاس ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب کرے۔ اور وہ مٹھاس جب مل جائے تو پھر انگاروں پر لیٹ کر بھی خباب کو وہ مزہ آتا تھا، پھر تپتے ہوئے صحرا میں لیٹ کر بھی بلال کو وہ مزہ آتا تھا۔ اب جب سب یوں دیکھ رہے ہیں، او حضرت زید حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے نوالا یوں اٹھایا کہ سارے دیکھیں، فخر کے ساتھ اٹھا کے منہ میں رکھ کر میرے تیرے لیے ایک جملہ فرمایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ پھر یہ دنیا پہ حکمرانی کیوں نہ کریں؟ پھر یہ دنیا میں غلبہ حاصل کیوں نہ کریں؟ کہ یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔